آپ کہیں گے عورتوں کو اگر ہم گھر میں بٹھائیں
یہ ہے 3 پردے ہیں مسلمان عورت کے، جس کو آج بالکل ختم کرنے پر مغرب تلا ہوا ہے، اس لیے کہ کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ چاہے گی کہ سب کی کٹ جائے۔ ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ان کی تہذیب ختم ہو چکی ہے، تہذیب نہیں ہے آج ان کے پاس، خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے۔ بوڑھے والدین کو لے جا کے اولڈ ہاؤسز کے اندر پھینک دیا، اور وہ سال بھر ترستے رہتے ہیں، کوئی نہ بیٹا آتا ہے نہ بیٹی آتی ملنے کو۔ بس ٹھیک ہے نا، ہم نے فریج دے رکھا ہے، سب کچھ سامان وہاں پہ ہوتا ہے، ٹیلی ویژن دے رکھا ہے، اپنا وقت گزاریں، اپنے بیٹوں بیٹیوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہے۔ اب تو یہاں تک نوبت آئی ہے کہ پہلے کم سے کم یہ ہوتا تھا کہ کرسمس پر یقینی ہو جاتا تھا کہ بیٹا بیٹی ملنے آئیں گے، اب وہ بھی نہیں ہے۔ خاندانی نظام کیسے قوی ہوگا؟ لڑکا ایک خاص عمر کا ہوا، جاؤ اب نکلو گھر سے، اب جاؤ اپنی کمائی کرو اور کھاؤ، ہم سے معاملہ ختم ہے۔ لڑکی جاؤ، تو ظاہر بات ہے کہ لڑکا لڑکی بھی پھر وہی کریں گے، بعد میں اٹھا کر پھینکیں گے آپ کو، گھر میں نہیں رکھ سکتے، ہماری آزادی میں مخل ہوتے ہیں۔ تو معاشرتی نظام، میں نے آپ سے عرض کیا، پہلا اصول کیا تھا؟ تمام انسان مساوی، اور اس پر گواہی میں نے کس کی دی؟ شاتم رسول H.G. ویلز کی۔ اس میں ایک وضاحت رہ گئی تھی، جو تازہ ایڈیشن اب مارکیٹ میں ہے اس میں سے یہ پیسج نکال دیا گیا ہے جو میں نے آپ کو سنایا۔ جو نئے ایڈیٹرز ہیں ان کے حلق سے یہ کڑوی گولی نہیں اتری کہ H.G. ویلز کا یہ جملہ بھی شامل رہنے دیا جائے، نکال دیا گیا۔ تو ایسا نہ ہو کہیں آپ جدید کو ایڈیشن دیکھیں اور اس میں تلاش کریں، نہ ملے تو آپ سمجھے کہ میں نے کوئی غلط بات آپ سے کہی ہے۔ لائبریریوں میں پرانے ایڈیشن مل جائیں گے، جائیے اور دیکھیے، A concise history of the world میں جو حضور کا چیپٹر ہے کھول کر پڑھیے، آپ کو مل جائے گا جملہ۔ Although the sermons of human equality, fraternity and freedom were said before also, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in human history established a society based on these principles. اور یہ مساوات انسانی مرد اور عورت کے درمیان بھی ہے، فرق انتظامی ہے، سو نوٹ کر لیجیے۔ ایک دفتر میں ایک افسر ہے، ایک کلرک ہے، ایک چپراسی ہے، بحیثیت انسان برابر ہے۔ اس انتظامی سٹرکچر میں تو برابر نہیں ہے۔ آفیسرز کے اختیارات کیا ہیں، چپراسی کے کیا ہیں، کلرک کے کیا ہیں، حالانکہ ایز سٹیزنز آف اسٹیٹ برابر ہے، ایک ووٹ اس کا، ایک ووٹ اس کا ہے۔ کیا آفیسر کے 4 ووٹ ہیں اور چپراسی کا 1 ہے؟ نہیں، 1 ووٹ برابر ہے۔ ایز سٹیزنز آف دی اسٹیٹ دے آر ایکول، لیکن جہاں کام کر رہے ہیں وہاں تو ایکول نہیں ہے۔ یہ فرق ہے کہ جس کو دنیا ایکسپلائٹ کر رہی ہے، حالانکہ اس سے زیادہ لاجیکل بات اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک خاندان کا ایک سربراہ، کسی انسٹیٹیوشن کا ایک ہی سربراہ ہوگا، وزیر 10 رکھ لے، پرائم منسٹر تو 2 نہیں ہو سکتے، پرائم منسٹر 1 ہوگا، نائب صدر 10 رکھ لے، صدر تو 1 ہی ہوگا۔ انتظامی ہے، یہ نہیں ہے کہ عورت گھٹیا ہے، نہیں، مرد اور عورت مساوی ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی بڑی سازش اس وقت اس نظام کے خلاف ہو رہی ہے۔ دجالی فتنہ جو ہے، دجال اکبر جب آئے گا، ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک علیحدہ ایشو ہو جائے گا۔ دجالی فتنہ آ چکا ہے۔ جیسے حضور نے ایک مرتبہ رمضان مبارک کی آمد سے قبل شعبان کے آخری دن خطبہ دیا۔ خطبہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تم پر ایک عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ آیا تو نہیں ابھی، شعبان کا دن ہے، سایہ آ گیا ہے۔ یہ انگریزی کے محاورے سے بات سمجھ میں آئے گی، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور۔ اسی طرح وہ شخص دجال تو ابھی نہیں آیا، دجالیت پوری آ چکی ہے۔
اور میں اس کا ذکر کر چکا ہوں لاہور میں ایک تقریر میں، 3 لحاف. جیسے ملیریا کا جب حملہ ہوتا تھا، اب تو بہت کم ہو گیا ملیریا، تو جو سردی چڑھتی تھی، کپ کپی ہوتی تھی، ایک رضائی ڈال دیجئے، دوسری ڈال دیجئے، تیسری ڈال دیجئے، تو 3 رضائیاں یا 3 لحاف گلوب کے گرد لپٹ گئے. دجالیت کے 3 شیڈز. سب سے اوپر سیکولرزم، سیاست سے، ریاست سے، سیاسی نظام سے، معاشرتی نظام سے، عدالتی نظام سے، قانون سازی سے کسی مذہب کا کوئی تعلق نہیں. آج پوری دنیا میں سیکولرزم ہے، تمام مسلمان ممالک میں سیکولرزم ہے. یہ دجالیت کا عظیم ترین کارنامہ ہے. بات لمبی نہ ہو تو میں صرف عرض کر دوں، یہ یہودیوں کی ایجاد ہے. یہودیوں نے امریکہ کا $1 بل، $1 کا نوٹ جو ہے ڈیزائن کیا ہے. بینکرز تو وہی تھے نا، اور آج بھی اصل طاقت بینکرز کے پاس ہے. امریکی حکومت $ٹریلین کی جو ہے، ٹریلینز آف ڈالرز کی مقروض ہے بینکوں کی، اور بینک یہودیوں کے. اس آپ نے کبھی دیکھا ہو $1 بل، احرام مصر کی تصویر بنی ہوئی؟ کیا تعلق ہے امریکہ کا احرام مصر سے؟ اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، دجال کی وہ ایک آنکھ کانی. نیچے کیا لکھا ہے؟ آرڈس نووس سیکولورم، نیو سیکولر آرڈر ہم نے قائم کرنا ہے دنیا میں. یہ 1776 کی بات ہے، اور 1991 میں پہلی مرتبہ صدر بش کی زبان سے الفاظ نکلے تھے، اس کے باپ کی زبان سے، جو موجودہ بش ہے، بش سینئر نے. اب دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر قائم ہوگا. اصل میں وہ کس کا خیال ہے؟ یہود کا ہے. This new world order is going to be Jew world order. اور جو ہے بالکل ایک مائنورٹی، مائنیوٹ مائنورٹی. کل دنیا میں 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ یا 1 کروڑ 30 لاکھ 13 ملین بس. تو اگر مذہب اور ریاست کا کوئی تعلق ہو تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور جب مذہب ایک طرف رکھ دیا گیا تو برابر کے شہری ہے. یہ سیکولرزم اس لیے یہودیوں کی ایجاد ہے. پوپ کے خلاف بغاوت کروانے والے یہودی ہیں، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کرنے والے یہودی ہیں، سود کی اجازت لینے والے یہودی ہیں. ورنہ جب تک پوپ کا اقتدار تھا یورپ میں، ہر طرح کا سود حرام تھا، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی، دونوں حرام تھے. یہ لیا گیا ہے اجازت کیلوین کے ذریعے سے کتاب لکھوا کر. اور انگلستان نے پہلا ملک جو ہے جس نے بغاوت کی پوپ کے خلاف، وہ انگلستان تھا. چرچ آف انگلینڈ علیحدہ ہو گیا، پوپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، پروٹیسٹنٹ ملک بن گیا. پہلا بینک آف انگلینڈ پہلا ہے جو قائم ہوا ہے. اور شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علامہ اقبال 1905 سے 1908 3 برس صرف رہے ہیں انگلستان میں اور جرمنی میں، اور اپنی ڈاکٹریٹ بھی کر رہے تھے اور بیرسٹریٹ اطلاع بھی ہو رہا تھا. لیکن ساتھ ہی ان کا مشاہدہ اتنا گہرا تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں. اور اس وقت فرنگ کا امام کون تھا؟ برطانیہ. اب فرنگ کا امام کون ہے؟ امریکہ. اور اس کی رگے جاں پنجے یہود میں. امریکہ کا کوئی صدر ہل نہیں سکتا. تو نمبر 1 تو سیکولرزم ایک لحاف ہے. نمبر 2 سود، جوا، منشیات کی ٹریڈ اور سیکس کو ایکسپلائٹ کر. ہر اشتہار میں عورت ہے. اللہ کے بندو سوچو یہ کیا ہو رہا ہے. عورت کی فوٹو کے بغیر موٹر سائیکل نہیں ہوگی، وہ بھی بیٹھی نظر آئے گی. عورت کوئی شے کسی شے کا اشتہار عورت ہوگی. عورت بک رہی ہے، بکری کا ذریعہ بن رہی ہے. وہ انٹرسٹ، جوا، فحاشی اور اس کی بنا پر آمدنی، اس سب کا لحاف ہے جو ابھی تیسرے نظام پر جو میں نے کہا تھا سب سے نیچے
خاندانی نظام ہے، آئلی قوانین ہے، معاشرتی نظام ہے، سیگریگیشن آف سیکسز ہے، سطر کے احکام ہیں، حجاب کے احکام، یہ سب سے نیچے ہے۔ ابھی اس سطح پر مغرب میں تو بربادی آ چکی، لیکن ابھی مشرق میں یہ خاندانی نظام کچھ باقی ہے، کچھ شرم و حیا کی بھی کوئی نہ کوئی قدر ہے، کوئی عصمت و عفت کا بھی کوئی معاملہ ہے۔ عصمت فروشی کو بھی برا کام سمجھا جاتا ہے، والدین کی خدمت کرنے کو بھی اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ویلیوز ابھی ہیں، ویسے تو پورے ایشیا میں ہیں لیکن زیادہ مسلمانوں میں۔ قرآن مجید میں 5 جگہ اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کا حق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے۔ سورہ لقمان میں انشکر لی ولوالدیک، شکر ادا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں تو کیا تفصیل آئی ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں بیوی کے حقوق کم ہیں، شوہر کے زیادہ ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، سیدھی سیدھی بات ہے، اور ہمیں ڈٹ کر کہنا چاہیے یہ، اس سے زیادہ معقول بات کوئی نہیں ہے۔ کسی ادارے کے 2 سربراہ برابر کے اختیارات والے نہیں ہو سکتے، لیکن اخلاقی طور پر جو ماں کا حصہ ہے، باپ کا حصہ اس سے 1/3 ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے نا، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں، کمزوری پر کمزوری جھیل، کمزوری تو ہو رہی ہے، اس کا خون چوس رہا ہے اندر، جھونک جو ہے وہ چوس رہی ہے خون اس کا، اور سب ماؤں کو تو اتنی نرشمنٹ موجود نہیں ہوتی کہ آپ پریگننسی میں اس کے لیے ضروری نرشمنٹ فراہم کر دیں۔ وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری جھیل کر بھی اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ وفصالہ فی عامین، اور پھر دودھ چھڑانا ہوا 2 سالوں میں، وہ جھونک جو ہے وہ پھر اس کی چھاتیوں سے چمٹ گئی، لہذا اس کا حق 3 گنا زیادہ ہے باپ سے۔ ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں، حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ۔
پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ تو کہا تمہارے والد۔ 3 درجے۔ اور یہ جو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے، یہ باپ کے بارے میں تو نہیں فرمایا۔ یہ ہے ایکویشن، بیلنس۔ اسلام قسط کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات نہیں کرتا۔ انصاف تو یہ کہ آدھی روٹی ادھر دے دو، آدھی ادھر دے دو، انصاف ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ یہ قسط یہ ہے کہ بوجھ اٹھانا ہے تو جو زیادہ قوی ہے اس کو زیادہ بوجھ دو اٹھائے، اور جو کمزور ہے اسے کم بوجھ دو، یہ قسط ہے۔ تو اسلام نے عورتوں پر ذمہ داریاں کم رکھی، ان کے اختیارات کم رکھے، لیکن اولاد پر حق ماں کا 3 درجے فائق رکھا، اور اس سے وہ خاندان کا ادارہ جو ہے مستحکم ہوتا ہے۔ تو آج کیا سازش چل رہی ہے؟ ویسٹ تلا ہوا ہے ایسٹ کے اندر بھی خاندانی نظام کو ختم کرنے میں۔ پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی، عالمی کانفرنس، ویمن لب، ویمن فریڈم کی کانفرنس، کائرو میں، قاہرہ میں۔ پھر ہوئی بیجنگ میں، بیجنگ، کائرو، اور پھر بیجنگ +5 کانفرنس۔ بیجنگ کانفرنس کے 5 سال بعد یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے تحت ہوئی، اور ان سب کا مقصد کیا ہے؟ پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ سمجھا جائے۔ یہ بھی محنت ہے نا، ایک مزدور اپنی جسمانی مسکولر طاقت استعمال کر رہا ہے، ویج لے رہا ہے، ایک عورت اپنے جن سے اس کو استعمال کر رہی ہے، لے رہی ہے۔ اب اس کا نام پتہ کیا رکھا گیا؟ سیکس ورکر۔ سیکس ورکرز بالکل برابر ہوں گے، باعزت ہوں گے، ان کی کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط کام کریں۔ ہومو سیکسولیٹی کو بھی ایک نارمل ایٹیٹیوڈ قرار دیا جائے، یہ اب نارمل نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے امریکہ میں، سویڈن میں تو بہت پہلے سے تھا، برطانیہ میں تھا، ہومو سیکسول میرجز، 2 مردوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک شوہر ہے اور ایک بیوی ہے، اور رجسٹر ہو رہی ہے شادی، رجسٹر۔ اب امریکہ میں بھی شروع ہو چکی ہے، کئی سٹیٹس میں، کیلیفورنیا سے شروع ہوئی ہے، جو ہالی ووڈ اس کا گھر ہے۔ نمبر 3، طلاق اور وراثت میں مرد اور عورت برابر ہونے چاہیے۔
تیسرا معاشرتی اور سماجی نظام کا معاملہ ہے کہ جو اس وقت ان کا ٹارگٹ ہے. اسی لیے میں نے اسے اپنی آج کی پوری گفتگو کا عنوان بنایا. سمجھیں کیا خطرات آ رہے ہیں، اپنی قدروں کی طرف پلٹیں. اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. ہمارے لیے اسوہ ازواج مطہرات ہیں، ہماری خواتین کے لیے ان کا اختیار کیا جائے، ان کا نقش قدم پہ چلا جائے اور پورے سماجی نظام کو، پورے معاشرتی نظام کو ان اقدار پر اٹھایا جائے کہ جو قرآن مجید نے ہمیں دی ہیں. یہی ہمارے لیے نجات کی راہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. محترم خواتین و حضرات، اب حاضرین وقفہ سوالات ہوگے. آپ سے ایک بار پھر التماس ہے کہ آپ اپنے وہی احترام کو مینٹین کر رکھیں. اس کے بعد جلسہ برخاست ہوگا. ایک سوال یہ آیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں، ہاؤ ڈڈ مسلم ویمن اسسٹ ڈیورنگ اسلامک بیٹلز؟ وہاں پہ بھی وہ سیگریگیشن تو رہتی تھی. خواتین کا جاب علیحدہ تھا، کھانے تیار کرنا ان کے کیمپ علیحدہ ہوتے تھے، اور یہ ہے کہ ہاں مریضوں کی دیکھ بھال یہ وہ کرتی تھی، لیکن یہ کہ اپنی باڈی کو اچھی طرح کور کر کے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نکاح اور ولیمہ ایک ہی دن میں جائز ہے؟ تفصیل سے جواب دیں. جی میرے نزدیک جائز ہے. میں نے پچھلے دنوں اس کی تحقیق کی تھی تو اس کا عین نکاح کے وقت بھی جائز ہے، اور میرے علم کی حد تک سعودی عرب میں آج کل یہی ہو رہا ہے کہ نکاح کے وقت ہی ایک دعوت ہوتی ہے، لیکن وہ دعوت جو ہے ہوتی تو ہے اس گھر میں جہاں نکاح ہو رہا ہے، لڑکی والا گھر، اس کا سارا خرچہ لڑکے والے برداشت کرتے ہیں. تو اس طرح اس کو ولیمۃ العرس کہتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے، اگرچہ ہمارے ہاں جو روایت زیادہ ہے وہ یہی ہے کہ کم سے کم شوہر اور بیوی کی ایک ملاقات جو ہے تخلیہ میں ہو جائے، اس کے بعد ولیمہ. لیکن یہ کہ میں نے تحقیق کیا ہے تو معلوم ہوا کہ نہیں جائز ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں جہیز جیسی لعنت کو کس طرح سے روکا جائے، اور اس کو روکنے کے لیے کون سی بات مؤثر ثابت ہوگی؟ یہ معاملہ آسان نہیں ہے. اس لیے ہم نے پاکستان میں بھی جب تحریک شروع کی تو ہمیں معلوم تھا کہ جہیز کو روکنا بہت مشکل ہے. تو میں نے اس کی تو شرط لگا دی تھی کہ جو نکاح مسجد میں نہیں ہوگا میں اس میں شریک نہیں ہوں گا. پھر لوگ یہ کرنے لگے کہ نکاح مجھ سے پڑھا لیا مسجد میں جا کر، پھر کوئی دعوت ہوٹل میں کر لی. پھر میں نے اعلان کیا جس نکاح کے ساتھ کوئی دعوت ہوگی وہ میں پڑھاؤں گا ہی نہیں. تو ہوتے ہوتے وہ بات آگے جا رہی ہے. لیکن جہیز کے بارے میں ہم نے وہ سخت موقف اختیار نہیں کیا. ابھی یہ کیا ہے کہ اس کی شناعت معلوم ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہندوانہ پس منظر کی شے ہے. آپ اپنی بچی کو کچھ دینا چاہتے ہیں دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن پہلے جو ہے وہ پہنچا دیا جائے ان کے گھر میں. اس کی نمائش ہرگز نہ ہو، کیونکہ اس سے غرباء کا دل دکھتا ہے. آپ کا کوئی شوفر ہوگا، آپ کا کوئی خانسامہ ہوگا، اس کے ہاں ہو سکتا ہے بچی بیٹھی ہو، ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا، اور وہ دیکھے یہ جہیز لے کر بیٹی جا رہی ہے ان کی. اب آپ مولوی کتنا ہی کہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ کہے گا بھائی ہے یہ بھائی ہے میرا. لہذا یہ محرومی کا احساس نہ پیدا ہو. حضور کا حال یہ تھا کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ تو پڑوس میں بھی ضرور بھیجو، اور اگر کسی وجہ سے اتنے نہ لا سکو کہ اپنے بچوں کو بھی کھلا سکو اور پڑوس میں بھی، تو چھلکے اپنے دروازے پہ کبھی نہ ڈالنا کہ پڑوس کے بچے کہیں وہ آج ان کے آم آئے ہیں، آم کھائے انہوں نے. تو اس سے جو احساس محرومی ہوگا وہ در حقیقت ایک منفی جذبہ ہے جو پرورش پائے گا. ایک اور سوال یہ ہے کہ ہاؤ ڈو آئی سلیکٹ اے گرل فار میریج وداؤٹ انٹریکٹنگ ود دیم؟ آپ اپنے والدین پر اعتماد کیجئے کہ وہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ تلاش کریں. آپ ہو سکتا ہے کسی اور چیز سے وقتی طور پر متاثر ہو جائیں، پھر بعد میں روئیں. تو اس لیے یہ ہے کہ جو آپ کے خیر خواہ ہے سب سے بڑھ کر، اور پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے. البتہ اس کی کچھ تاکید کی گئی ہے، ایک نظر دیکھ لینا.
ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ایک اور سوال یہ کہ کیا غیر لڑکی سے یا غیر مسلم سے شادی کر لینا جبکہ مسلمان لڑکیاں اس شہر میں ہیں اور سمجھ لینا کہ میں نے شادی کر کے اس کو مسلمان بنایا اور بڑا ثواب کمایا؟ اگر تو وہ لڑکی پہلے مسلمان ہو گئی ہے، شادی کرنے کے بعد کے وعدے پہ نہیں، وہ تو وعدہ فردہ ہے، پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، پہلے مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مسلمان ہے، مسلمان کے ساتھ شادی ہو جائے گی۔ باقی عیسائی اور یہودی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، لیکن لڑکی کے ساتھ، لیکن وہ بھی آج کے حالات میں مناسب نہیں ہے۔ حرام تو میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جو دین تو کامل حضور پر ہو گیا تھا، اب ہم اس میں کوئی اضافہ حرام کا نہیں کر سکتے، مناسب کہہ سکتے ہیں۔ اس وقت دو چیزیں ایسی تھی جو آج نہیں ہیں، ایک مرد کی قوامیت تھی، عورت تابع ہوتی تھی، آج تو عورت قوام ہے اور مرد بیچارہ اس کا غلام ہے۔ اور خاص طور پر عیسائی یورپی کوئی عورت لڑکی ہے تو وہ تو سمجھتی ہے کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں، یہ جو ہیں گھسیارے آ گئے، کہیں سے گھاس کاٹتے ہوئے یہاں پہنچ گئے ہیں، اور یہ تو آ کر ہمارے ہاں جو ہے روزی ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تو عرب ممالک میں بھی کہا جاتا ہے، جو ہمارے لوگ وہاں کام کرنے جاتے ہیں، ہم مرتزقون، یہ رزق کی تلاش میں یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے بہتر ہے شادی نہ کی جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں گھر میں بیٹھے کام نہ کریں، لیکن جو عورتیں دن رات مرد کے کام کرنے کے باوجود بھی مرد سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، تو ایسی عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ مثلاً وہ کئی کام کرتی ہیں، گھر کا کام، بچوں کا کام، بینک کا ہر چھوٹا بڑا کام، مگر ہر روز نوک جھونک ہوتی رہتی ہے۔ تو نوک جھونک تو خیر علیحدہ کا مسئلہ ہے نا، سوال تو یہ کہ تعلیم شریعت کی کیا ہے۔ آپ گھر میں رہیں، اور البتہ گھر میں رہ کر کچھ سلائی کا کام کریں، کڑھائی کا کام کریں، آپ بیبی سٹنگ کا کام آپ کیجئے، جو عورتیں جا رہی ہیں جاب پر وہ بچے آپ کے ہاں چھوڑ جائیں، آپ ان کے اندر اسلامی جذبات پیدا کر سکیں گی اور آپ کی آمدنی کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ تو آدمی کا وے دیر سے ول دیر سے وے، اگر ارادہ ہو جائے کہ شریعت کے احکام پر چل رہا ہے تو راستہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا اسلام میں دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ حدیث کے ساتھ اس کی وضاحت فرمائیں۔ میرے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ ہے کہ از اٹ کریکٹ فار اے وائف ناٹ ٹو ڈو اینی ہاؤس ہولڈ ورک انکلوڈنگ کوکنگ آلسو آن دا پلی دیٹ اٹ از ہسبینڈز لک آؤٹ؟ نہیں، گھر کا کام کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی حتی الامکان اس میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ حضور ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے تھے گھر کے کام میں، تو اس اعتبار سے وہ ایک ایمیکیبل جو ہے معاملہ چلنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ عیسائی لڑکی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر کے مسلم لڑکے سے نکاح کر لیتی ہے، 1 سال بعد پھر وہ عیسائی ہو جاتی ہے، تو اب لڑکے کو کیا کرنا چاہیے اس وقت جبکہ ایک بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے؟ ایسے تو عیسائی لڑکی عیسائی ہوتے ہوئے بھی آپ کے نکاح میں آ سکتی تھی، لیکن اگر کسی نے یہ ہیلا اختیار کیا ہے تو آپ کا اختیار ہے، آپ چاہیں تو طلاق دے دیں اور چاہیں تو رکھیں اسے، بحیثیت عیسائی وہ رہ سکتی ہے قانوناً۔ اگرچہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس وقت صورتحال کی تبدیلی کی وجہ سے وہ خطرناک ہے، وہ بچوں کو اپنے رنگ میں ڈھال لے گی، اس لیے بہتر ہے اس کو طلاق دی جائے۔ سوال یہ ہے کہ ایک باپ شرابی ہے اور زانی بھی ہے، اپنی بیوی بچوں کی دیکھ بھال بھی ٹھیک نہیں کرتا، بچوں کی تعلیم کا کوئی بندوبست بھی نہیں کرتا، بچوں کو اسلامی معاشرے سے آگاہ بھی نہیں کراتا، ایسے باپ کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے باپ کو بھی سمجھائیے، دین کی تعلیم پہنچائیے، کوشش کرتے رہیے، اللہ سے اس کے لیے دعا کیجیے، لیکن بہرحال باپ تو ہے، آپ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، you have discussed 3 topics to implement marriage system. Out of 5, nikah in masjid, no reception from bride's side, no dowry. Please comment on rest of the 2. نہیں، ایک اور یہ کہ بارات کا تصور ختم، 4 ہو گئے۔ 5واں یہ ہے کہ جو خطبہ نکاح ہوتا ہے، جو نکاح خواں پڑھتا ہے، یہ صرف کوئی جنتر منتر نہیں ہے، یہ ہے واعظ اور نصیحت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صرف یہی ایک طریقہ تعلیم بالغہ کا تھا، نہ کوئی کتابیں، نہ کوئی رسالے، نہ کوئی اخبار، نہ کوئی آڈیو، نہ کوئی ویڈیو، کچھ بھی نہیں۔
تو جب بھی کہیں مسلمان جمع ہوتے تھے، جمعے کا خطبہ کس لیے تھا؟ میں نے شاید آپ کو بتایا کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما، کیا کرتے تھے؟ یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس، آیات قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے۔ یہی معاملہ خطبہ نکاح کا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ جمعے کے خطبہ تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، دیہات میں تو ایسے لوگ امام بھی ہوتے ہیں کہ جو خود بھی نہیں پڑھ سکتے، لہذا وہ کتاب سے اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، تو اور اگلوں کو کیا پتا، لہذا اس سے پہلے آپ واعظ رکھتے ہیں، یا اہل حدیث حضرات پھر اردو کے خطبے کو بھی، واعظ کو بھی شامل کر لیتے ہیں عربی خطبے کے ساتھ۔ تو یہی کام ہم کرتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ خطبہ نکاح صرف پڑھا نہ جائے، اس کا ترجمہ سنایا جائے لوگوں کو، اور اس کی مختلف وضاحت کی جائے کہ کیا اس میں تلقین ہے، کیا اس میں نصیحت ہے، کیا اس میں آپ کے لیے ہدایات ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اخبارات کو یہ بیان دیا ہے کہ کشمیر سے متعلق آپ نے جو کہا ہے اس کی وضاحت کریں، جبکہ بقول مودودی کشمیر کے ساتھ میرا تعلق وہی ہے جو میرے اپنے جسم کے کسی حصے کا تعلق میرے ساتھ ہے۔ ماخوذ مومن صادق کی پہچان جہاد۔ لیکن شاید آپ کے معلوم ہوگا کہ 1948 کے جہاد کشمیر کو مولانا نے جہاد نہیں مانا تھا، اور اس پر ان کے خلاف بڑا طوفان اٹھا تھا، اور انڈین ریڈیو نے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا تھا ان کے اس بیان کو۔ تو میں نے بھی اصل میں جو کہا وہ کہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانتا۔ اصل میں معاملہ کیا ہے؟ ایک جہاد ہے فی سبیل الحریت، آزادی کے حصول کے لیے، سیلف ڈٹرمنیشن کے حصول کے لیے جہاد، اور اس میں بھی میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کشمیری اس کا جہاد کرنا چاہیں تو پیسفل ذرائع سے کریں۔ اگر 1,00,000 آدمیوں کا جلوس نکلے اور اس کے اوپر جو ہے فائرنگ ہو، 100 آدمی مر جائے، پوری دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا۔ انہیں سیاسی اعتبار سے جدوجہد کرنی چاہیے تھی۔ مجھے آپ حضرات کو زیادہ یاد ہوگا کہ اندرا گاندھی نے 2 منسٹریز کو ایک دم جو ہے برخاست کیا تھا۔ ایک آندھرا پردیش کی، وہ جو رام کا کردار ادا کرتا تھا ایکٹر، کیا نام تھا اس کا، این ٹی راما راؤ، اور ایک فاروق عبداللہ کی کشمیر کی۔ یہاں سے 2,00,000 آدمی جا کر اور منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کر کے بیٹھ گئے کہ تم کون ہوتی ہو؟ ہمارا الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے، وہ نہیں اٹھیں گے یہاں سے جب تک کہ اپنا حکم واپس نہیں لیتی۔ انہیں واپس لینا پڑا، اور کشمیر سے اب اس کا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بہنوئی آ کر بیٹھ گیا، جی میں حاضر ہوں جو حکم دے۔ کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوا۔ یہ فرق ہے۔ آپ آرگنائز ہوں، آرگنائز کر کے ایک پیسفل انداز میں اپنا مطالبہ سامنے رکھیں، اور اگر اس میں پھر اگر گولیاں چلیں، اب کہتے ہیں 70,000 جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، مارے گئے ہیں، یہ ہوا ہے، اتنی عورتیں جو ہیں ان کی عصمتیں لوٹی ہیں، اتنے گھر جلے ہیں، اتنی دکانیں جلی ہیں۔ اگر پیسفل طریقے سے اس کا 10واں حصہ بھی قربانی دیتے تو اپنا مقصد حاصل کر سکتے تھے۔ ایک سوال یہ کہ نماز میں خشوع و خضوع کو کس طرح قائم کیا جائے، اور خشوع و خضوع سے صحیح مراد کیا ہے؟ خشوع و خضوع، خشع کہتے ہیں جھکنے کو، اور خضع کہتے ہیں دل کی نرمی کو۔ تو نماز جب ہم پڑھیں تو دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے سامنے حاضری کا احساس ہو، تو صرف جسم ہی نہ جھک رہا ہو، ہمارا پورا وجود اللہ کے سامنے جھکے۔ اور اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ وہی بات، 100 باتوں کی ایک بات، ایمان کو گہرا کیجئے، تو نماز جو ہے وہ معراج المومنین بن جائے گی۔ حضور کی حدیث ہے، الصلاۃ معراج المومنین۔ سوال یہ ہے کہ مغربیت کے اس فتنے کا جواب دینے کے لیے آج عالم اسلام میں ایک اتحاد کی ضرورت ہے، مگر افسوس کہ جو نہیں ہے، تو ایسے حالت میں کیا کیا جائے؟ ایسے حالت میں اصل میں عالم اسلام کے اتحاد کو تو ذہن سے آپ نکال دیجئے، یہ انہونی شے ہے، یہ نہیں ہوگی۔ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک ملک کے مسلمان اپنے ملک میں اسلامی نظام برپا کر دیں اور پھر دنیا کو دکھا سکے، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام۔ اسلام کو ریپرزینٹ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی نمائندگی کریں۔ آؤ دیکھو یہاں پہ کوئی ریپریشن نہیں ہے، آؤ دیکھو یہاں مساوات ہے، آؤ دیکھو یہاں امن ہے،
آؤ دیکھو یہاں کرائمز نہیں رہے، آؤ دیکھو یہاں پہ ہر شخص کی بنیادی ضروریات انڈر رائٹ کی گئی ہیں، سوشل سیکیورٹی کا یہ نظام ہے۔ یہ سارا کچھ اگر ہم دکھا سکیں گے دنیا کو تو یہ نظام پھر جنگل کی آگ کی طرف پھیلے گا، دنیا قبول کرے گی۔ دنیا تلاش میں ہے کہ اسے کوئی نظام عدل اجتماعی مل جائے۔ بادشاہت کے خلاف بغاوت ہوئی کس لیے؟ تاکہ انصاف ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بادشاہ بنا بیٹھا ہوا ہے۔ فرینچ ریولوشن آیا، لیکن فرینچ ریولوشن سے صرف سیاست بدلی، معیشت تو نہیں بدلی، وہی سودی معیشت۔ اب وہ کارخانے دار انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کیپیٹلسٹ جو ہے وہ حکمران ہو گیا۔ ڈیموکریسی، آج امریکہ کی ڈیموکریسی بھی ڈیموکریسی نہیں ہے۔ جس ڈیموکریسی کا خواب کبھی افلاطون نے دیکھا تھا ریپبلک نامی کتاب میں، اور کبھی پھر والٹیئر اور روسو نے دیکھا تھا، وہ تو کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں آج تک۔ اٹ از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلسٹ ان امریکہ۔ اس کے خلاف رد عمل ہوا کمیونزم کا، تو ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی۔ یہ انسان کیوں دھکے کھا رہا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ان سرچ آف اے جسٹ سوشل آرڈر؟ وہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم خزانے کا سانپ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ خود اس کے اختیار کرتے، نہ کسی کو اس کے قریب آنے دیتے۔ سوال یہ ہے کہ is it necessary for a lady to work only in schools and hospitals apart from the cottage industry? Where else can she work? سکولوں کے اندر پڑھائیں، ٹھیک ہے، ہاسپٹل میں کام کریں، ٹھیک ہے۔ جو میں نے کاٹیج انڈسٹری کا کہا، پھر میں نے کہا کہ آپ ایسے اسپیشل انڈسٹریل یونٹس بنائیں جہاں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں۔ Where there is a will, there is a way، راستہ نکل آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ does Islam permit a woman to remain in parda, that is wearing hijab? Can she still go out and work? Where shall we work؟ اگر وہ جا کر مردوں کے دفتر میں بیٹھی ہے تو کیسے پردہ ہوگا وہاں؟ پردہ لے کر تو آپ دفتر میں تو داخل ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں۔ مخلوط جگہ پر عورت کو نہیں جانا ہے، سیدھی سیدھی بات۔ ایکسکلوسیو عورتوں کا ادارہ ہے، آپ جائیں، کام کریں۔ عورتوں کا سکول ہے، پڑھائیں، عورتوں کا کالج ہے، پڑھائیں۔ اللہ کرے اسلامی ریاست ہو تو عورتوں کی یونیورسٹیاں علیحدہ ہوں۔ ایران میں اب یونیورسٹی بہت بڑی جو ہے تہران میں بنی ہے، فاطمہ الزہرا یونیورسٹی کے نام سے۔ عورتیں، لڑکیاں پڑھتی ہیں، خواتین پڑھاتی ہیں، یونیورسٹی ہے بہت بڑی۔ تو راستہ کہیں رکتا نہیں ہے، قدم نہیں رکتے ہیں۔